رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب منہاج علی پٹیل اور ان کے خانوادے کے جتنے بھی مومن دنیا سے جا چکے ہیں سب کی ارواح طیبہ کو واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات اللہ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. محترم اور معزز سامعین، علماء ذوی الاحترام، میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے اس کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں. مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، تمام علماء تشریف فرما ہیں. ضرورت محسوس کرتا ہوں ربط گفتگو کے لیے کہ ترجمہ پیش کیا جائے، ورنہ ضرورت نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو یا یوں کہا جائے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے موت کے دریا سے ایک دن گزرنا ہی ہے. مگر خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کو ولایت اہل بیت پر موت آتی ہے. سبحان اللہ. مولا سلامت جناب حضرات. خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جو اس حال میں دنیا سے جاتے ہیں کہ ان کے دل میں ولایت علی کا سمندر معجزن ہوتا ہے. ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے. ہر مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے. یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ ہر مومن پر کچھ مومنین کے حقوق ہوتے ہیں. اگر ہم دائرہ عام دیکھیں تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ ہر مومن کے اوپر دوسرے مومن کا حق ہے. لیکن اگر ہم اس دائرے کو تھوڑا سا تنگ کریں اور اخوت کے میدان میں دیکھیں تو پھر ہر بھائی کے اوپر دوسرے بھائی کے بہت زیادہ حقوق ہیں.
تو یہ مجلس اعضاء کی جس کا انعقاد ہوا ہے، یہ کچھ بھائیوں نے مل کر اپنے بھائی کے اصالہ ثواب کی مجلس رکھی ہے، اور اس انداز سے انہوں نے کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اخوت کا جو رشتہ ہے وہ دنیا تک محدود نہیں رہتا ہے۔ اگر کوئی مرد مومن دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا اخوت کا رشتہ تب بھی برقرار رہتا ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں، اگر انسان مال سے اپنے بھائی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو دعاؤں کے ذریعے سے حقوق کو ادا کرے، اس کے لیے اعمال خیر کرے، تو انہی اعمال خیر میں سے ایک یہ مجلس اعضاء ہے۔ بھائی کے لیے دعا کرنا، بھائی کا خیال رکھنا صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ جو سلسلہ ہے حقوق کا وہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سورہ اعراف کی آیت ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے رب اغفر لی وأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے پروردگار، تو مجھے اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ جناب موسیٰ یہاں پر اپنے بھائی کے لیے دعا کر کے ایک اخوت کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بھائی وہ عظیم نعمت ہے جو پروردگار نے عطا کی ہے، اور اس عظیم نعمت کا احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہم سے جدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، اس وقت اسے زیادہ گڑ گڑاتا ہوتا ہے انسان کی کتنی بڑی نعمت تھی بھائی کی شکل میں جو پروردگار نے اسے عطا کی۔ یوں تو اکثر بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں کے دنیاوی امور میں معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، مگر خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کو ایسا بھائی ملے کہ جو دین کی راہ میں ان کا معاون ہو، مددگار ہو۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، مولا سلامت رکھے۔ تمہیدی باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ اسی آیت کے ذیل میں معروضات پیش کروں گا۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کو ایسا بھائی ملے کہ جو دین کی راہ میں ان کا معاون ہو، دین کی راہ میں ان کا مددگار ہو۔ یہ مجلس اعضاء مرحوم کے لیے، منہاج بھائی پٹیل کے لیے جو منعقد ہو رہی، ایک ایسا بھائی اپنے بھائیوں کے لیے جو دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ میں دین کی راہ میں بھی معاون تھا۔ بہترین نوحہ خان، 2 سال پہلے جب ہمارا ان کی بستی میں جانے کا اتفاق ہوا، یعنی ان کے چرچے ہم نے سنے وہاں پر، بہترین نوحہ خان جو نمازی بھی تھا، عزادار بھی تھا، اور صرف اپنی ذات تک محدود نہیں تھا، اپنے ساتھ ساتھ میں اپنے چھوٹے بھائی عباس بھائی پٹیل کو انہوں نے نوحہ خان بنایا، اور اس کے بعد جب ان کا بیٹا کیف جب اس قابل ہوا کہ وہ مجمع کے سامنے آ سکتا ہے تو اس کو لے کر آیا ہے، اور وہ بیٹا جب میں نے پہلی مرتبہ اس کا مجلس سے پہلے جب اس نے پیش خانی کی اور میں نے اس کی آواز ملاحظہ کی اور واقعی دیکھا کہ آواز میں درد، انداز بہترین، لب و لہجہ، تو میں نے پوچھا کس کا بچہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہ اسی مرحوم کا بیٹا تھا۔ یعنی ایک ایسا بھائی اگر بھائیوں کو ملے تو خوش نصیب ہیں وہ افراد کی جن کو ایسا بھائی ملے جو دین کی راہ میں بھی ان کا معاون و مددگار ہو۔ صلوات پڑھنے پر محمد والا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی بہترین نعمت پروردگار ہے، جیسے کہ آپ کے اور ہمارے چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا بھائی وہ نعمت ہے، تمہارا بھائی تمہارا وہ ہاتھ ہے کہ جسے تم ضرورت کے وقت پھیلاتے ہو۔ یہ میرے جملے نہیں، چوتھے امام کے جملے ہیں۔ تمہارا بھائی تمہارا وہ ہاتھ ہے جسے تم ضرورت کے وقت پھیلاتے ہو۔ یہ بہت قیمتی جملہ ہے، ضرورت کے وقت پھیلاتے ہو۔ تمہارا بھائی تمہاری وہ پناہ گاہ ہے کہ جس سے تم مصیبت کے وقت جہاں پر پناہ حاصل کرتے ہو۔ تمہارا بھائی تمہاری وہ عزت ہے کہ جس کے اوپر تم اعتماد کرتے ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تمہارا بھائی تمہاری وہ طاقت ہے، تمہاری وہ قوت ہے
کہ جس کے بلبوتے پر، جس کے ذریعے سے تم اپنی منزلوں کو حاصل کرتے ہو. اسی لیے کہا گیا کہ انسان اپنے خاندان والوں سے مل کر رہے، اس لیے کہ خاندان کے افراد انسان کے لیے دست و بازو ہوتے ہیں. جس طریقے سے پرندہ اگر ہوا میں اڑنا چاہتا ہے اسے پروں کی ضرورت ہوتی ہے، انسان اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ اس کے خاندان کے افراد اس کے ساتھ ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو بھائی وہ عظیم نعمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی جس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کیا، قدم قدم پر. جناب موسیٰ علیہ السلام کو آپ لے لیجیے. جناب موسیٰ نے، جب جناب موسیٰ کو حکم ہوا پروردگار کہ موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا ہے، تو جناب موسیٰ نے چلنے سے پہلے کچھ دعائیں کی ہیں. ان دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ تھی، پروردگار تو میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا خلیفہ بنا دے، میرا جانشین بنا دے، تاکہ یہ میری مدد کرے اور اس کو میرے امر میں شریک قرار دے دے اور اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے. یعنی ایک نبی، اولو العزم نبی بھی اگر کسی باطل کے مقابلے میں نکل رہا ہے تو وہ ضرورت محسوس کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی بھائی ہو. دیکھا توجہ کی آپ حضرات نے؟ یعنی بھائی وہ عظیم نعمت ہے، وہ پشت پناہ ہے، بھائی وہ طاقت ہے، بھائی وہ قوت ہے کہ اولو العزم نبی بھی جس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اور جب جناب موسیٰ نکلے ہیں اور جب دعا کی ہے تو آواز پروردگار ہے، سنشد عضدک باخیک، اے موسیٰ ہم عنقریب تمہاری پشت کو تمہارے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دیں گے. اور ایسا ہی ہوا. جناب موسیٰ کے خلیفہ اور جانشین جناب ہارون ہوئے اور دونوں بھائیوں نے مل کر دین کا اس سلسلے کو آگے بڑھایا. تو عزیزان گرامی، ان کے علاوہ اگر ہم تاریخ میں اور نگاہ ڈالیں، رسول اللہ نے سب سے پہلے جب تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو بارگاہ پروردگار میں یہی عرض کیا تھا، پروردگار جس طریقے سے تو نے میرے بھائی موسیٰ کو تبلیغ امور میں ان کا معاون اور مددگار، ان کا بھائی بنایا تھا، پروردگار مجھے بھی ایسا ہی بھائی عطا کر، مجھے بھی ایسا ہی میرا بھی ایک بھائی بنا دے جو اس دین کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں میرا معاون ہو. اور بھیا علماء تشریف فرمائے، جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ جب دعوت ذو العشیرہ کا مرحلہ آیا، مطلب حساس موضوع ہے دعوت ذو العشیرہ. جب مرحلہ آیا، رسول اللہ نے پوری تاریخ آپ کے سامنے کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد جب کچھ کہنا چاہتے تھے تو اٹھ کر چلنے لگے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا، مجھے دعوت ذو العشیرہ نہیں پڑھنی، ایک نتیجہ دینا ہے. جب کئی مرتبہ رسول اللہ جب بھی کہتے تھے کہ میری مدد کے لیے کون ہے جو میرا ساتھ دے اس دین کے کام میں، تو مولا کائنات ہی اٹھتے تھے روزانہ اور یہی کہتے تھے کہ ہاں رسول اللہ میں ہوں آپ کی مدد کی. لیکن رسول اللہ ہمیشہ بٹھا دیا کرتے. لیکن جب رسول اللہ نے حجت تمام کر لی، رسول اللہ کو علم پہلے بھی تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں، یہی علی ہیں جو میرے بھائی ہیں، یہی علی ہیں جو میرے وصی ہیں، یہی علی ہیں جو میرے وزیر ہیں، یہی علی ہے جو میرا ساتھ دیں گے. لیکن ظاہراً حجت تمام کی رسول اللہ نے، اور جب کسی نے ساتھ نہ دیا تو رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہاں علی میرے بھائی ہیں. اب جب مدد کا وعدہ کر لیا، ابھی تک رسول اللہ کو اگر کسی نے کچھ کہا تو احتمال ہے کہ مولا کائنات اس وقت نہ رہے ہوں، لیکن جب مدد کا وعدہ کر لیا اب کسی کی ہمت نہیں کہ رسول اللہ کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی دیکھ لیں. پہلے ہی دن سے اگر کسی نے ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھ، مولا کائنات نے اس کو للکار کر کا خبردار، اب علی مدد کا وعدہ کر چکا ہے، آج کے بعد کوئی رسول اللہ کی طرف ٹیڑھی آنکھ کر کر نہ دیکھیں. اور اس کے بعد مولا کائنات نے دین کی ایسی تبلیغ کی ہے رسول اللہ کے ساتھ مل کر، اور ان کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور ان کے بعد ان کی اولاد طیبہ نے اور مراحل گزر. آپ امام حسین مولا عباس کو دیکھ لیجیے. یعنی رسول اللہ نے ایسا ہی بھائی مانگا جیسے جناب موسیٰ نے اپنے لیے مانگا تھا، اور مولا کائنات ویسے بھائی ثابت ہوئے. آگے مرحلہ امام حسین علیہ السلام، کیسے بھائی ہیں مولا عباس. پوری زندگی قسم خدا کی معلوم نہ ہو پاتا مورخین کو کہ پوری زندگی عباس نے امام حسین کو بھائی کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اگر امام حسین خود خواہش نہ کرے مولا عباس. امام حسین کا جناب عباس کے سرحانے آ کر بیٹھنا اور وقت آخر یہ کہنا، عباس میری ایک خواہش ہے، تم نے زندگی بھر کبھی مجھے بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو. یعنی آپ انداز دیکھیں مولا عباس کا، آپ ادب دیکھیں مولا عباس کا کہ پوری زندگی
جب بھی امام حسین کے سامنے آتے تھے ہمیشہ آنکھیں جھکی ہوتی تھی، اور یہ نہیں کہ امام حسین مدد کے لیے پکارے تو مولا عباس پہلے کھڑے ہوتے تھے، ضرورت بعد میں ہوتی تھی. توجہ ہے بتات کی. اور کیا جملے کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ مثلا مجھے پیاس لگی اور ہم نے آپ سے پانی مانگا اور آپ نے دے دیا. ایک یہ ہے کہ پہلے سے پانی رکھا ہوا ہے، مولا عباس پہلے سے ہی کھڑے ہوتے تھے. ایسا نہ ہو کہ آقا کو ضرورت پڑے اور میں موجود نہ ہوں. جس طریقے سے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے یہ اہتمام کیا، مولا کہنا سے وصیت کی تھی، ابو الحسن میرے شہزادے حسین کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، آپ میرے بعد اس کا خیال رکھنا، پیاسا نہ سو جائے کسی رات میں. یہی وجہ تھی کہ رات کو پانی کا برتن بھر کے جناب زہرا امام حسین کے سراہنے رکھتی تھی، یعنی ضرورت کی چیز پہلے سے موجود ہے. ویسے ہی مولا عباس ہر وقت کو جب لے کر امام حسین کربلا میں دین بچانے کے لیے آئے ہیں تو اس مرحلے میں بھی مولا عباس نے یہ نہیں کہا کہ آقا اب میں 32 برس کا جوان ہوں، مجھے بھی فیصلہ لینا آتا ہے لہٰذا میں بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں. نہیں، کوئی جھوٹی روایت کوئی نہیں دکھا سکتا. ہر وقت اطاعت مولا میں ہے مولا عباس. اب سارے مراحل لے لیے. مولا عباس کو پالا گیا تھا، پرورش کیا گیا تھا، پروان چڑھا گیا تھا کربلا کے لیے، لیکن کیا مولا عباس کی خواہش پوری ہوئی؟ پہلا موقع کہ جب امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے، مولا عباس نے لڑنے کی اجازت مانگی مگر اجازت نہیں ملی. یہ کہہ کر منع کر دیا گیا عباس تم کربلا کے لیے ذخیرہ کیے گئے ہو، ابھی کربلا بہت دور ہے. دوسری منزل جب ولید نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا امام حسین علیہ السلام سے، تب بھی مولا عباس نے اجازت مانگی تھی مگر اجازت نہ ملی اور کہا کہ ابھی کربلا بہت دور ہے. کربلا کے میدان میں پہنچ کے جب خیمے اٹھانے کی بات آئی ہے تو مولا عباس نے قبضہ تلوار پر ہاتھ ڈالا اور لڑنے کے لیے اجازت مانگی. پھر بھی امام حسین علیہ السلام منع کرنے کے لیے آگے بڑھے مگر یہ سوچ کر کے خاموش رہے کہ اب کہوں تو کیا کہوں، یہ تو کربلا ہے. اب جناب زینب کا سہارا لیا، جہاں پر اور بہت ساری وجوہات ہیں جناب زینب کو شریکت الحسین کہتے ہیں، وہاں پر یہ بھی ایک وجہ ہے کہ امامت کو ضرورت پڑی ہے اب زینب کی. زینب اب میں منع نہیں کر سکتا عباس کو، جائیے آپ عباس کو سنبھالیں. اور جناب زینب نے صرف فضہ کے ذریعے سے ایک پیغام بھجوایا، عباس تمہاری شہزادی تمہیں حکم دیتی ہے کہ لڑنے کی اجازت نہیں ہے. وہی غصہ جو مولا عباس کے اوپر طاری تھا فوراً ختم ہو گیا اور تلوار کو واپس نہیں آیا. لیکن اب ادب ہے، مولا عباس اور امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، محسوس کر رہے ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے کو ضرورت ہے مولا عباس کو امام حسین کی اور امام حسین کو مولا عباس کی. جہاں پر اور بہت ساری وجوہات ہیں، جہاں پر علماء نے ایک ذکر کی ہے کہ وہ تو اس لیے سب سے آخر میں بھیجا مولا عباس کو چونکہ لشکر کے علمبردار تھے، تو لشکر ہی نہیں تھا تو پھر علمبردار کہ اگر کوئی بھی سپاہی باقی ہوتا عباس کیسے جا سکتے تھے. لیکن عزیزان کرام ایک وجہ یہ ہے کہ امام حسین مولا عباس کو بہت زیادہ چاہتے تھے کہ آخری وقت تک عباس میرے ساتھ ساتھ رہے. اور آخری وقت میں بھی امام حسین نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ عباس اب آپ جا سکتے لڑنے کے لیے. امام حسین سے اصرار کیا مولا عباس نے، آقا اب مجھے اجازت دے، دشمنوں کے تانے سنے نہیں جاتے. امام حسین نے اس وقت بھی کہا کہ عباس تمہیں کیسے لڑنے کی اجازت ہے، تم میری آنکھوں کا نور ہو، میرا قوت بازو ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو دشمن ہنسیں گے. عباس تم میرے لشکر کا علمبردار ہو. کہا کہ مولا وہ لشکر ہی کہاں ہے کہ جس کا میں علمدار ہوں. عباس جانا چاہتے ہو، بچوں کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرو. یہاں سے اب یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے. دیکھیے اطاعت میں ہے مولا عباس، کہا پانی لانے کے لیے، مولا عباس فوراً اٹھے، مشک سکینہ کو لیا اور چلے. تلوار ہے، نیزہ ہے، امام حسین فوراً آگے بڑھے اور تلوار کو واپس لے لیا. اب یہ اطاعت دیکھیں، محبت دیکھیں. مولا عباس نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آقا آپ مجھے میدان میں بھیج بھی رہے ہیں اور تلوار بھی واپس لے رہے ہیں. ادب کا مقام دیکھیں مولا عباس. عباس تلوار ہمیں دے دیجیے. مولا عباس نے فوراً تلوار امام حسین کے حوالے کر دی. تو آقا کیا حکم ہے کہ پانی لانے کی اجازت ہے، لڑنے کی اجازت ہے. اور ایک ٹوٹا ہوا نیزہ صرف دفاع کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، صرف دفاع کرنے کے لیے مولا عباس لے کر نکلے ہیں. اور
پہنچے نہر فرات پر. اب وہ ساری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ مولا عباس نے جب پانی بھرا ہے. اب ادب دیکھیے آپ. مولا عباس نے پانی بھرا, منہ پھیر کر پانی بھرا. یہاں پر کسی شاعر نے بہت اچھا ایک شعر کہا ہے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب فضاؤں میں نمی محسوس کی عباس نے, احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. یعنی پانی میں بھرا ہے مولا عباس نے, منہ پھیر کر پانی بھرا ہے کہ جب تک بچے پانی نہ پلے اس وقت تک عباس پانی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. جب تک میرے آقا حسین پانی نہ پلے عباس اس پانی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. یہ ادب اور یہ محبت کا مقام ہے. اور جب چلے ہیں پانی کو بچاتے ہوئے نہر علقمہ سے خیام حسینی کی طرف, اور دشمنوں نے کہا کہ دیکھو عباس پانی لے کر جا رہا ہے, اگر یہ خیام حسینی تک پہنچ گیا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا. لہٰذا چاروں طرف سے عباس کو گھیر لے. اب کس میں ہمت ہے عباس کے قریب آئے, حالانکہ تلوار نہیں ہے, کمان نہیں ہے, تیر نہیں ہے, مولا عباس کے پاس صرف ایک نیزہ ہے, وہ بھی ٹوٹا ہوا, لیکن پھر بھی کسی کے آنے کی جرأت نہ ہوئی. ایک سپاہی نے للکار کر کہا, ایک کمانڈر نے للکار کر کہا کہ بس ایک ہی راستہ ہے کہ عباس پر تیروں کی بارش کر دی جائے. تیروں کی بارش شروع ہوئی اور مولا عباس تیروں سے بچتے ہوئے, نہ جانے کتنے تیر لگے ہوئے مولا عباس کے, تیروں سے بچتے ہوئے مولا عباس اب بڑھ رہے ہیں, گھوڑے کو تیز کر رکھا ہے کہ جلد تاکہ یہ پانی پہنچ جائے خیام حسینی تک. مگر اللہ ہرے قسمت مولا عباس, ایک تیر سنسناتا ہوا ہوا میں چلا. زدہ ختم کی میں نے آپ کی گفتگو کو. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے. پروردگار مغفرت کرے اس مرحوم کی کہ جس کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا. خوش نصیب ہے یہ مرد مومن کہ جس کی ایصال ثواب کی مجلس سرزمین نجف اشرف پر ہو رہی ہے. اسی طرح خوش نصیب ہیں وہ بھائی کی جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے مجلس اعزا کا نجف اشرف میں انعقاد کیا ہے. میں پرسہ پیش کرتا ہوں مرحوم کے بھائیوں کو, میں پرسہ پیش کرتا ہوں مرحوم کی بہنوں کو, میں پرسہ پیش کرتا ہوں. مرحوم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بہت زیادہ بڑے بچے نہیں ہیں, مرحوم کی جوانی میں انتقال ہوا ہے. بہنوں کے لیے بہت بڑا غم ہے, بچوں کے لیے, مگر جیسا غم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے عزیزوں کا تھا, اتنا بڑا غم کسی کو نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. مولا عباس کی مصیبت کو, سارے شہداء ساری مصیبتیں ایک طرف, مولا عباس کی مصیبت کی اگر چند جھلکیاں انسان محسوس کر لے, قسم خدا کی انسان کو لگتا ہے کہ قیامت برپا ہوئی ہے کربلا کے میدان میں. یعنی مولا عباس کے پاس کچھ ہتھیار نہیں ہے اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے. مولا عباس آگے بڑھتے جا رہے, سنسناتا وہ تیر آیا اور ایک مرتبہ حضرت عباس کے دائیں بازو پر لگا. عباس کا دائیں بازو پر, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد. کافی مومنین اس مجلس میں شریک ہیں, جہاں بھی ان کے چاہنے والے ہیں, جہاں بھی ان کے رشتہ دار ہیں, سب نے کوشش کی ہے کہ مرحوم کی مجلس میں شرکت کی جائے. میں تمام کو پرسہ پیش کرتا ہوں. ان کے بھانجوں کو ممبئی سے ہمارے پاس فون آیا, میں ان کو بھی پرسہ پیش کرتا ہوں کہ واقعاً تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن عباس جیسی مصیبت نہیں ہے, امام حسین جیسی مصیبت نہیں ہے. عزادارو, مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. مولا عباس نے بائیں بازو سے مشک سکینہ کو تھاما, گھوڑے کو اور تیز کیا. اللہ ہر قسمت مولا عباس, ہوا میں ایک دوسرا سنسناتا ہوا تیر آیا, مولا عباس کے بائیں بازو پر لگا. عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. اب مولا عباس نے مشک سکینہ کو دانتوں سے دبایا, سینے سے علم کو لگا, ایک مرتبہ گھوڑے کو اور تیز کیا. عباس کی پوری کوشش ہے کسی طرح پانی بچوں تک پہنچ جائے, مگر اللہ ہرے مظلومی مولا عباس, ہوا میں ایک تیسرا تیر سنسناتا ہوا آیا, عباس کی آنکھ میں لگا. عزاداروں, آنکھ بڑی نازک ہوتی ہے, اگر ہلکا سا تنکا بھی چلا جائے, اگر ہلکا سا خاک کا ذرہ بھی چلا جائے, انسان کو سکون نہیں آتا. آپ محسوس کریں کہ مولا عباس کی مظلومی اس وقت کیا ہوگی کہ
دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، آنکھ میں تیر لگا ہے۔ اسی لیے مورخین نے لکھا کہ مولا عباس نے اپنے سر کو جھکایا، گھٹنوں میں دبا کے تیر کو نکالنا چاہتے تھے کہ ایک ظالم نے موقع غنیمت جانا، ورنہ کس کی ہمت تھی کہ عباس کے سامنے آ کر وار کرتا۔ جیسے ہی عباس نے سر کو جھکایا، وہ ایک ظالم آگے بڑھا، عباس کے سر پر گرز کا وار کیا، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا۔ حضرت عباس دین کی بلندی سے زمین پر آئے، عزادارو ادھر علم گرا۔ امام حسین جو دور سے منظر دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھے، آگے بڑھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے۔ اینا اینا عباس، اینا اینا عباس۔ عزادارو مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین اٹھتے اور گرتے ہوئے یہاں تک کہ مولا عباس کے سرحانے پر پہنچے۔ ابھی عباس زندہ ہیں، زخموں سے چور ہیں، ہاتھ کٹ چکے ہیں، آنکھ میں تیر ہے، سر آپ کا شگافتہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی مولا عباس کا یہ منظر امام حسین نے دیکھا، خدا کسی بھائی کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے، حسین جلدی زمین پر بیٹھے، عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ حضرت عباس نے فوراً سر اتار لیا۔ کہا عباس ایسا کیوں کر رہے ہو، سر کیوں اتار رہے ہو؟ کہ آقا سر اس لیے اتار لیا کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تھا، آپ کا سر انور مولا علی کے زانوں پر تھا۔ جب بابا کا انتقال ہوا، سر انور بھائی حسن کے زانوں پر تھا۔ جب بھائی حسن کا انتقال ہوا، ان کا سر انور آپ کے زانوں پر تھا۔ مولا اب میرا وقت شہادت ہے، آپ میرا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ رہے ہیں۔ مولا ابھی چند لمحوں کے بعد اس وقت کیا ہوگا جب آپ زین کی بلندی سے زمین پر آئیں گے؟ کون ہوگا جو آپ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے گا؟ عباس نے کہا، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عباس گھبراؤ نہیں، میری ماں فاطمہ جنت البقیع سے آئے گی، اپنی آغوش کو پھیلا کر کہے گی آ جا میرے حسین، میری گود میں آ جا۔ ماں کی آغوش میں میرے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد ہماری اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ مجلس عزا کے عوض میں جو ثواب حاصل ہوا، پروردگار مرحوم کی روح طیبہ کو ایصال فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کے جو مومنین بیمار ہیں، بالخصوص وطن عزیز ہندوستان میں جو مومنین بیمار ہیں، سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، اور بالعموم پوری دنیا میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار بیمار ہیں، پروردگار سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین کی روح کو ایصال فرما۔